آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک جماعت نے منہم ان میں سے، فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو اس حیلہ سازی سے شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ ظالم جو اس حیلہ سازی سے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ پس یہاں امت ان سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ گروہ جو برائی سے منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ بھی نیک لوگ تھے اور اپنی طرف سے پورا زور لگا چکے تھے کہ انہیں اس گناہ سے منع کریں، مگر ان کی ہٹ درمی کے بعد ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے اور اب ان پر عذاب آنے کے منتظر تھے۔ لیما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوما ایسی قوم کو، اللہ کہ اللہ مہلکہم انہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ فرمایا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم یعنی کیوں ان کے سمجھانے میں وقت ضائع کرتے ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دی ہے، تو تم انہیں کیسے بچا لوگے؟ مطلب یہ کہ خود نیکی پر قائم رہو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، او یا معذبہم انہیں عذاب دینے والا ہے، عذاباً عذاب، شدیداً سخت۔ قالو تو انہوں نے کہا معذرتاً معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف۔ اب یہاں پر شکار سے روکنے اور خاموشی اختیار کرنے والوں کے درمیان مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ یعنی خاموشی اختیار کرنے والوں نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر نہی عن المنکر کرنے والوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربکم ہم اس لیے انہیں منع کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کر سکیں، یعنی اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا تو تم نے روکا کیوں نہ، تو ہم کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہم نے تو ان کو بہت سمجھایا اور انہوں نے ہماری بات پر کان نہ دھرا۔ کسی کو برائی سے روکنے کے 3 ہی طریقے ہیں۔ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ برائی کو طاقت کے ساتھ دبا دیا جائے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر کوئی شخص زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں پاتا تو نہی عن المنکر کا ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بعض لوگ دیکھیں کہ ان کے درمیان برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ منع نہ کریں تو خطرہ ہے کہ سارے کے سارے ہی ہلاک نہ ہو جائیں۔ سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ اہل علم لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے، تو یہ برائی ان میں مسلسل آ رہی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خود تو خاموش تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، مگر روکنے والوں نے روکنے کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ تاکہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں، اور دوسری وجہ یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید یہ ڈر جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنے سے باز آ جائیں اور اس طرح عذاب الہی سے بچ سکیں، کیونکہ دائی کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ وہ یتقون، ڈر جائیں۔ اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس ہیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور ہیلہ گروں کو سمجھا سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی، تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو واعظ نصیحت کو کیا فائدہ جن کی قسمت ہلاکت عذاب الہی ہے، یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں۔ جب ان کو واعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں واعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں، کیونکہ معصیت الہی کے ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ حکم الہی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آ جائیں۔ پہلی تفسیر کی روح سے یہ تین جماعتیں ہوئیں: نمبر 1 نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت، نمبر 2 وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہو گئی، نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں تھی، نمبر 3 وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسیر کی روح سے یہ دو جماعتیں ہوں گی، ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔ یہ وہ لوگ تھے خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلی نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے رہے، اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہ کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے ویسے برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، جیسے کہ درج ذیل احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ نئی عن المنکر کے متعلق احادیث نبوی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عام عذاب نازل ہو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن میں ان تینوں گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہ کرتا تھا، اس کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اصلاح کے پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے مایوس ہو کر اب پروگرام کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخر دم تک اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
البتہ مفسر قرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری کوشش کے بعد مبلغ کو یقین ہو جائے کہ اس کی بات اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو پھر نہی عن المنکر واجب تو نہیں رہتا، البتہ عالی ہمتی اسی میں ہے کہ برائی سے منع کرتا رہے، اور جہاں امید باقی ہو کہ شاید یہ سمجھ جائیں گے تو وہاں منع کرنا واجب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کی یہ سنت ہے کہ وہ آخر دم تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہ قابل قدر کام ہے اور اہل حق نے اس کی پاداش میں بڑے بڑے مصائب برداشت کیے ہیں۔ تاریخ میں کئی بزرگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو جابر حاکموں کو تختہ مشق بنے۔ ایسی ایک اہل حق کا واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت کو کسی برائی سے منع کیا تو وہ طیش میں آ گیا، جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے دانت اکھاڑ کر اس کے سر پر ٹھونک دو۔ سزا دی گئی، مگر ایمان والے کا ایمان متزلزل نہ ہوا اور وہ حق کا اعلان کرتا رہا۔ جب تک امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ باقی رہا امت زندہ رہی، اور جب یہ جذبہ کمزور پڑ گیا تو امت بھی کمزور ہو گئی۔ بہرحال حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعد انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہوں گے، ساری عمر فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے باوجود ایک بھی امتی پیدا نہ کر سکے ہوں گے، تاہم چونکہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اس لیے امتی نہ ہونے کا ان پر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم کو شریعت کے جملہ احکام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھیں اور اپنی جملہ مخلوقات سے اپنے ذات و صفات کی معرفت عطا فرمائیں۔ یا اللہ شیطانی وساوس اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہر معاملہ میں ہم قرآن و سنت کے احکام کی پابندی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔